الرحيم صلى الله على النبي الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا خيرا منه وقنا عذاب النار. باب ما جاء في الوضوء مرة. اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے تقریباً 5 ابواب قائم فرمائیں گے، جن میں سے پہلے باب کے اندر ایک مرتبہ سارے اعضاء وضو کو دھونے کی بات ہے، دوسرے باب میں 2 مرتبہ، تیسرے باب میں 3 مرتبہ، چوتھے باب میں جو ہے وہ سب یعنی اس روایت کو جمع کریں گے جس میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ تینوں کے دھونے کا جواز ہے، اور چوتھے 5ویں باب کے اندر اس روایت کو ذکر کریں گے جس میں بعض اعضاء وضو کو 1 مرتبہ دھونا ہے، بعض اعضاء وضو کو 2 مرتبہ اور بعض اعضاء وضو کو 3 مرتبہ. گویا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام ابواب کو ذکر کرنے کے بعد یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصلاً تو یہ ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ سارے اعضاء وضو پر مکمل طریقے سے پانی کا پہنچ جانا ہے، یہ اصلاً ہے. اب اس کے بعد اس سے زیادہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ 2 مرتبہ جو ہے وہ سارے اعضاء وضو کو دھوئیے، اور سب سے زیادہ افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ جو ہے اعضاء وضو کو دھوئیں. اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سے زیادہ اعضاء وضو کو دھوتا ہے اور اس شبہے کی بنیاد پر دھوتا ہے کہ شاید ابھی تک جو ہے میرے اعضاء پر مکمل طریقے سے پانی نہیں پہنچا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ شخص نفسیاتی مریض ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مرض کا جو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے علاج کرائے. اگر 3 مرتبہ میں بھی اس کا شک اور شبہ دور نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر کبھی بھی دور نہیں ہو پائے گا. یہ گویا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کرنا چاہا. اور پھر بعض روایات کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک اعرابی اور ایک دیہاتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتایا. سارے اعضاء وضو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھویا اور اس کے بعد فرمایا ہاکذا الوضوء. اس کے بعد فرمایا فمن زاد علی ذلک فقد اساء وتعدى وظلم، کہ اسی طرح سے وضو کرنا ہے، اور جو اس سے زیادہ پر اگر کوئی شخص جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی 3 سے زائد اگر کوئی شخص 3 پر اگر اضافہ کرتا ہے تو وہ ظلم کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے، اور وہ جو ہے غلط کام کرنے والا ہے. بس 3 پر ہی جو اسے اکتفا کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ بعض روایات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اطالت غرہ کی بات کہی. یہ اطالت غرہ الگ چیز ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ جو ہے اعضاء وضو کا دھونا یہ ایک الگ چیز ہے. اطالت غرہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوہنیوں تک ہاتھ دھونے کی بات آئی تو آپ تھوڑا سا کوہنیوں سے بڑھا کر کے دھوئیے. چہرے کو جو ہے یہاں تک دھونا ہے تو تھوڑا سا اور اوپر تک دھو لیجیے. یہ اطالت غرہ ہے. اور 3 مرتبہ سے زیادہ جو دھونے کی بات ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو فقط اساء وتعدى وظلم، کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے. تھوڑا سا بس روایت میں کچھ نہیں ہے، خالی عبارت پڑھتے رہیے اور ترجمہ جو ہے وہ کرتے رہیے. باب ما جاء فی الوضوء مرة، کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ اعضاء وضو کو دھونے کے سلسلے میں یہ باب ہے. وبه قال حدثنا ابو قریب وحناد وقتیبہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں بڑے بڑے جو اساتذہ ہیں وہ یہاں پر جو ان کے شیخ اس روایت کے اندر قالوا حدثنا وکیع، تینوں لوگ جو وکیع بن الجراح سے نقل کرتے ہیں عن سفیان. یہاں پر سفیان سے مراد جو سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری ہیں. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا. ایک مرتبہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء وضو کو آپ نے ایک مرتبہ دھویا. وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وابي رافع وابن الفاكه. ان حضرات کی روایات ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث ابن عباس احسن شيء في هذا الباب واصح. یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا سند پر کلام کرنا چاہ رہے ہیں. پھر سے اس سے پہلے والی سند کو دیکھیے کہ سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری جو ہے اس روایت کو جو نقل کرتے ہیں وہ زید ابن اسلم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ارے بھائی ٹھیک ہے؟ جی مولانا. اور زید ابن اسلم جو ہے وہ عطا ابن یسار سے نقل کرتے ہیں، اور عطا ابن یسار جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. گویا کہ آپ یہ دیکھیں کہ زید ابن اسلم کے جو استاد ہیں وہ عطا ابن یسار ہیں. ٹھیک ہے؟
اور عطا ابن یسار کے جو استاد جی صحابی ہیں وہ جی عبداللہ ابن عباس ہیں. اسی روایت کو بعض دوسرے لوگوں نے، جن کا نام یہ نقل کریں گے رشدین ابن سعد ہے، ایک راوی ہے رشدین ابن سعد، ان کی حوالے سے اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، لیکن اس میں جو وہ دو اختلاف ہیں. پہلا اختلاف یہ ہے کہ زید ابن اسلم کے استاذ کے طور پر رشدین ابن سعد نے عطا ابن یسار کے بجائے زید ابن اسلم کے والد کو ذکر کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عطا ابن یسار کے بجائے زید ابن اسلم کے والد کو انہوں نے ذکر کیا ہے. اور دوسرا اختلاف یہ جی ہے کہ یہ روایت یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب کے اندر جس حدیث کو ذکر کیا ہے اس میں سند جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی یہ مرویات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہے، لیکن رشدین ابن سعد نے جو روایت نقل کی ہے اس میں جو ہے عبداللہ ابن عباس کی بجائے عمر ابن خطاب ذکر کر دیا. تو گویا کہ یہ دو اختلافات ہیں رشدین ابن سعد کی روایت میں اور سفیان ثوری کی روایت میں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سفیان ثوری کی جو حدیث ہے وہ زیادہ اعلیٰ درجے کی ہے، وہی صحیح ہے، اور رشدین ابن سعد کی صحیح نہیں ہے. جی جی کیا رشدین ابن سعد نہیں ان کے کچھ نہیں ہے، یہ ان کے شاگرد ہیں، یہ ان کے کچھ نہیں ہے. تھوڑا دیکھو تو صحیح. رشدین ابن سعد کے وروا رشدین ابن سعد وغیرہ هذا الحدیث عن الضحاک ابن شرحبیل، کہ رشدین ابن سعد اور دوسرے لوگوں نے اس روایت کو ضحاک ابن شرحبیل کے حوالے سے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جی رشدین ابن سعد کے بارے میں یعنی محدثین کا اور خاص طور سے جو اہل تراجم ہیں ان کا کہنا یہ، خاص طور سے ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کہ ابن لہیہ جو ان سے اچھے ہیں، حالانکہ ابن لہیہ کمزور ہیں. کتنے کمزور راوی ہیں وہ جو ہے رشدین ابن سعد کے اوپر جو ابن لہیہ کو ترجیح دیتے ہیں، گویا کہ یہ ابن لہیہ سے بھی گئے گزرے ہیں، ابن لہیہ سے جی بھی کمزور درجے لہیہ کے. سے جی ہاں. تو رشدین ابن سعد وغیرہ نے اس روایت کو ضحاک ابن شرحبیل کے حوالے سے نقل کیا ہے، انہوں نے زید ابن اسلم کے حوالے سے نقل کیا، اور وہ نقل کرتے ہیں زید ابن اسلم کے والد سے. اور وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر جو ہے وہ زید ابن اسلم کے والد نہیں تھے بلکہ عطا ابن یسار تھے. سفیان ثوری جو ہے وہ زید ابن اسلم سے نقل کرتے ہیں اور زید ابن اسلم جو ہے وہ عطا ابن یسار سے. یہاں پر یہ ہے کہ زید ابن اسلم جو ہے اپنے والد سے نقل کرتے ہیں. ایک اختلاف یہ ہوا. دوسرا اختلاف یہ کہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہاں پر جو ہے یہ حدیث مرویات عمر ابن خطاب میں شمار کروائی گئی ہے، جبکہ وہاں پر جو ہے وہ مرویات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہے. فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ولیس ھذا بشیء، یہ رشدین ابن سعد کی جو روایت ہے بالکل صحیح نہیں ہے. والصحیح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفیان الثوری وعبد العزیز بن محمد عن زید بن اسلم. اس کے بعد یہ کہا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تنہا جو ہے زید ابن اسلم کے ایک شاگرد ہیں شرحبیل، وہی جو ہے اس طرح سے روایت نقل کرتے ہیں، ورنہ زید ابن اسلم کے تقریباً 4 شاگرد ہیں. ابن عجلان ہیں، ہشام ابن سعد ہیں، سفیان ثوری ہیں اور عبد العزیز ابن محمد ہے. یہ چاروں حضرات جو ہے زید ابن اسلم سے نقل کرتے ہیں، وہ عطا ابن یسار سے، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو گویا کہ یہ بیان کرنا ہے کہ رشدین ابن سعد کی روایت جو ضحاک ابن شرحبیل کے حوالے سے ہے وہ روایت جو وہ صحیح نہیں ہے. اصل جو صحیح روایت ہے وہ سفیان ثوری کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری کے 3 اور بھی جو ہے متابع موجود ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سفیان ابن سعید جو وہ بہرحال ضحاک ابن شرحبیل کے مقابلے میں بہت زیادہ اعلیٰ درجے کے ہیں. تو اس اعتبار سے جی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ رشدین ابن سعد کی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی مولانا جی مولانا. چلو اگلا باب پڑھو. جی ہاں. قال حدثنا ابو كريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرجي
عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين وفي الباب عن جابر هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن فضل وهو اسناد حسن صحيح وقد روي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا. دیکھیے یہ کہ باب ما جاء فی الوضوء مرتين مرتين کہ اعضاء وضو کو دو مرتبہ دھونا ہے. اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا وبه قال حدثنا ابو قريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز العرج. یہ جتنے بھی روات ہیں یہاں پر سارے روات جو ہے وہ صحیح درجے کے، کوئی کلام نہیں ہے، سارے روات جو ہے وہ ثقہ ہیں اور اچھے ہیں، قابل اعتبار ہیں. لیکن صرف اتنا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن فضل سے بہت سارے لوگوں نے روایت کو نقل کیا، لیکن عبد الرحمن ابن ثابت نے صرف یہ روایت نقل کی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين، ورنہ اکثر لوگوں نے توضأ ثلاثا کی نقل کی. لیکن بہرحال یعنی اگر ثقہ راوی ہے، ثقہ راوی کی جو ہے وہ کا اضافہ کہیے یا اس کا جو ہے وہ تفرد جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے، لیکن اس کو غریب کہہ دیا جاتا ہے، وہ حدیث جو غریب ہو جاتی ہے. تو اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ھذا حدیث حسن غریب. پہلے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حسن کا حکم لگایا ہے، اور پھر اسی سند کو دوسری جگہ یعنی اس کے بعد جب اس پر کلام کیا تو فرمایا کہ ہوا اسناد حسن صحیح. تو صحیح بات یہ ہے کہ پہلی جگہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے وہ غریب کی مناسبت کی وجہ سے امام ترمذی نے حسن کہہ دیا، ورنہ حقیقت میں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح درجے کی ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حقیقتاً جو ہے یہ حدیث صحیح درجے کی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ غریب کے ساتھ ساتھ عام طور پر حسن کا لفظ ذکر کر دیتے ہیں، اس لیے یہاں پر بھی جو انہوں نے حسن کا لفظ ذکر کر دیا، ورنہ سارے محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث جو وہ صحیح ہے. فرمایا کہ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث ابن ثوبان. اور غریب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان سے ہی جو ہے صرف یہ روایت منقول ہے، اس لیے یہ غریب ہو گئی، اور وہ عبداللہ ابن فضل کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. ورنہ تو باقی سند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اسناد حسن صحیح، یہ اعلیٰ درجے کی سند ہے، سند میں کسی بھی راوی پر کوئی کلام نہیں ہے. اور وقد روی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا. اب امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا، یہ روایت تو بہت سارے لوگوں سے منقول ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف یہی مرتين کی جو حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے عبداللہ ابن فضل کے حوالے سے صرف جو ہے وہ ثابت ابن ثوبان نے جو اس کو نقل کیا ہے. چلو ایک سوال ہے جی ارشاد. آپ نے جیسا کہا کہ باقی تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، جی تو پھر اس کو حسن کیسے کہا؟ وہی کہہ رہے ہیں نا. ایک منٹ سمجھ میں آ گیا. ایک منٹ اسامہ پہلے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کیا نام ہے عبد الباسط جو ہے اس نے یہ سوال کیا ہے کہ جب جو ہے یہ صحیح ہے تو پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کیوں کہا؟ اس کا ایک سوال یہ ہے. ہم نے یہ کہا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی چونکہ عام طور پر عادت ہے کہ وہ غریب کے ساتھ حسن کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے شروع میں انہوں نے حسن کہہ دیا، لیکن بعد میں انہوں نے خود اپنے اس قول کو رد کیا یہ کہہ کر کے کہ ہوا اسناد حسن صحیح. تو جب خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی اس پر صحیح کا حکم لگا دیا تو پھر ان کا اگر پہلا قول اور دوسرے قول کے درمیان تضاد ہو رہا ہے تو ہم یہ تعویل کریں گے پہلے قول میں، یہ تو نہیں کہیں گے کہ انہوں نے غلط کہا ہے، یہ تعویل کریں گے کہ چونکہ غریب کے ساتھ عام طور پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حسن کا لفظ ذکر کرتے ہیں، اس لیے جو ہے وہاں پر حسن کا ذکر کر دیا، بعد میں انہوں نے جو ہے اس کی جو صحیح حیثیت ہے وہ ذکر کی. بات سمجھ میں آئی؟ آپ کیا مانا وہ مین جملہ کٹ گیا تھا. ہم یہ تعویل کریں گے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عام طور پر عادت ہے کہ وہ غریب کے ساتھ صحیح کا لفظ نہیں ذکر کرتے. آپ پوری گویا کہ جو ہے آپ پورے ترمذی کو آپ دیکھیے گا تو کہیں پر بھی آپ کو ھذا حدیث صحیح غریب نہیں ملے گا، وہ عام طور پر جو حسن غریب کہتے ہیں. تو غریب کی مناسبت سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر حسن ذکر کر دیا، لیکن چونکہ یہ حدیث صحیح تھی تو اسی لیے اپنے پچھلے قول کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس سے صفائی دینے کے لیے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حدیث جو ہے وہ حسن درجے کی ہے، اسی لیے جو ہے آپ نے یہ کہا کہ ہوا اسناد حسن صحیح، کہ یہ سند تو بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اس کے اندر غرابت پائی جا رہی ہے، اسی لیے غرابت کی وجہ سے ہم نے اس پر جو ہے پہلے حسن کا حکم لگا دیا، لیکن سچی بات یہ کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ عام طور پر جو ہے توجیہ کی گئی ہے.
اسامہ کیا کہہ رہے تھے تم؟ اچھا سر مولانا آپ نے بولے آپ بولے عبدالرحمن عبداللہ ابن فضل نے عبداللہ ابن فضل کیا عبداللہ ابن فضل سے عبد الرحمن ثابت ابن ثوبان نے صرف یہ حدیث یہ جملہ نقل کیا ہے مرتین مرتین کا. کس نے کہا ہے یہ؟ کس نے کہا؟ نہیں، امام ترمذی کہہ رہے، دیکھ نہیں رہے ہو کہ لا نعرف الا من حدیث ابن ثوبان عن عبداللہ ابن الفضل، کہ ہم جس حدیث کو یعنی مرتین مرتین والی جو روایت ہے اس کو جو ہے ہم نے صرف عبداللہ ابن فضل کے حوالے سے عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان کو ہی نقل کرتے ہوئے سنا ہے، اور کسی اور نے اس کو نقل نہیں کیا. جی لیکن چونکہ عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان بھی بہت اچھے محدث ہیں، بہت اچھے راوی ہیں، اس لیے جو ہے ہم ان کے تفرد کو غرابت پر محمول کریں گے، ہم اس کی وجہ سے ان کی روایت کو جو وہ خراب نہیں کہیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ ان کا تفرد یہی ہے. اس کے علاوہ مشہور کیا ہے؟ مشہور یہ ہے نا وقد روی عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ثلاثا ثلاثا والی مشہور ہے. کتاب نہیں ہے تمہارے پاس؟ ہے نا مطلب مجہول کا ہے، اس لیے مطلب وہ کم ہوا ہوگا. نہیں، یہ رویہ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اصلاً جو مشہور روایت ہے وہ یہ والی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، یہ اصل ہے. لیکن عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان نے عبداللہ ابن فضل کے حوالے سے مرتین مرتین کی بھی روایت نقل کی ہے. جی سمجھ گیا. جی اللہ. چلو باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي حية عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وابي امامة وابي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وابي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وابي رضي الله عنهم. حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصحه، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك رحمه الله لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. جی ہاں، بہت اچھے، بہت شاندار روایت ہے. باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا. اب اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھونے کے سلسلے میں باب ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي حية. بہت سب جو ہے اعلیٰ درجے کے راوی ہیں. ابو اسحاق کو جانتے ہیں، ابو اسحاق السبیعی ہیں. اور اب ہلو جی آواز نہیں آ رہی ہے ابھی؟ ہلو آپ آواز کٹ گئی تھی مولانا آپ کی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سند کے اندر اس سند کے اندر جو ہے سارے روات وہ ٹھیک ہے، کوئی کسی پر کوئی کلام نہیں ہے. ابو حیہ نقل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہاں پر جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو بہت مختصرا نقل کیا ہے. اسی روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دو باب کے بعد جہاں پر جو ہے کیف کان صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے وضو کی جو ترتیب ہے اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آخری باب کے اندر نقل کریں گے. وہاں پر جو اس روایت کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہلو، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ صرف یہ کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، مختصر ہے یہ. اس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ وضو کر کے لوگوں کو دکھایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، کہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا تھا. بہرحال اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وفی الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وابی امامة وابی رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وابی هريرة وجابر وعبد الله بن زید وابی بن کعب. یہ تو اتنے نام ذکر کیے. ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تین تین مرتبہ اعضاء وضو کے دھونے کی روایات منقول ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حدیث علی احسن شیء فی هذا الباب واصح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہم نے ترجمۃ الباب کے بعد حدیث الباب کے طور پر ذکر کی ہے وہ اس باب کی سب سے اچھی اور سب سے بہتر روایت ہے. اس کے بعد فرمایا کہ والعمل على هذا عند عامة اہل العلم، کہ عام اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے. کس پر عمل ہے وہ آگے بیان کر رہے ہیں. ان الوضوء يجزئ مرة
کہ ایک مرتبہ بھی اگر کوئی شخص اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو اس کا وضو جو ہے اس کے لیے کافی ہے. ان الوضوء یجزئ کہ ایک ایک مرتبہ دھونا بھی کافی ہو جاتا ہے. ومرتین افضل اور 2 مرتبہ دھونا بہتر ہے. وافضلہ ثلاثا اور سب سے بہتر یہ کہ آدمی 3 مرتبہ دھو. 3 مرتبہ سے زیادہ کی کوئی افضلیت نہیں. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہلو ہلو جی مولانا ابھی مولانا آپ کی آواز کٹ گئی تھی. مولانا آواز کٹ گئی تھی. آپ کی آواز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ان الوضوء یجزئ مرۃ مرۃ. واپس کٹ گئی جی مولانا جی آ رہی ہے آگے مولانا کہ ایک ایک مرتبہ بھی اعضائے وضو کا دھونا کافی ہے. ومرتین افضل اور 2 مرتبہ دھونا بہتر ہے. وافضلہ ثلاث اور سب سے زیادہ بہتر جو 3 مرتبہ ہے. ولیس بعدہ شیء لیکن ہاں 3 مرتبہ کے بعد جو کوئی چیز نہیں. 3 مرتبہ کے بعد کوئی چیز کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی افضلیت یا کوئی سنیت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آدمی اپنے طور پر دھونا چاہتا ہے یا پھر یہ کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ 3 مرتبہ دھونے کے بعد بھی بعض حصہ خشک رہ گیا. 3 مرتبہ دھونے کے بعد بھی ہلو ہلو ہیلو آواز کٹ گئی. آواز گئی. میرے کو لگ رہا ہے میرا نیٹ سلو ہے. کیا سلو ہے؟ آواز کٹ گئی جی مولانا درمیان میں واپس. نہیں مولانا آپ کی آواز کٹ گئی. ابھی آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آئی مولانا. جی آ رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ ولیس بعدہ شیء کہ 3 مرتبہ کے بعد جو کوئی چیز نہیں. کوئی چیز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسنونیت یا کوئی استحبابیت نہیں ہے. اگر کوئی شخص دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے, لیکن بہرحال اگر اس حدیث کو سامنے رکھا جائے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو جو ہے وہ اعضائے وضو کرنے کا طریقہ بتایا اور اس کے بعد فرمایا کہ ھذا الوضوء فمن زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وظلم. تو اگر اس روایت کو سامنے رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ آدمی گناہگار ہوگا کیونکہ اس میں اسراف ہے. اگر 3 مرتبہ کے بعد بھی آدمی جو ہے وہ اپنے اعضائے وضو پر پانی کو بہاتا ہے تو پھر وہ پانی جو ہے وہ بیجا خرچ ہو رہا ہے, اس میں پانی کا اسراف ہو رہا ہے. اس لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. لیکن ہاں اگر کسی شخص نے بے احتیاطی میں 3 مرتبہ اعضائے وضو کو تو دھو لیا لیکن پھر بھی جو بعض جگہوں پر پانی نہیں پہنچا, ہو سکتا ہے کچھ حصہ خشک رہ گیا, تو ظاہر ہے کہ اس کو 4تھی مرتبہ دھونا ضروری ہوگا, ہے کہ نہیں؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر خشک رہ گیا ہے اگر کوئی حصہ تو چاہے 3 مرتبہ میں نہیں بلکہ 5 مرتبہ میں اگر وہ تر ہوتا ہے تو اس کو تر کرنا ہے. اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہونی چاہیے کہ پہلی مرتبہ پہ پورے اعضائے وضو پر 1 مرتبہ کم از کم پانی پہنچ جائے, دوسری مرتبہ میں جو ہے جو کچھ خشک ہے وہاں ہو جائے, اور تیسری مرتبہ میں اس کی تشفی ہو جائے کہ اب کوئی اعضا کوئی عضو جو ہے وہ خشک نہیں رہ گیا. یہ گویا کہ ترتیب ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وقال ابن المبارک, عبداللہ ابن مبارک کا یہ قول نقل کرتے ہیں, لا آمن اذا زاد فی الوضوء علی الثلاث ان یأثم, کہ اگر کوئی شخص وضو کے اندر 3 پر اضافہ کرتا ہے, یعنی 3 سے زیادہ مرتبہ اگر کوئی شخص اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو میں اس کے بارے میں اس بات سے مطمئن نہیں ہوں ان یأثم کہ وہ گناہگار ہوگا. یعنی مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے 3 مرتبہ سے زیادہ اگر اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے گناہگار ہونے کا خطرہ ہے, وہ گناہگار ہو, کیونکہ اس میں پانی کا اسراف ہے, اور دوسرے یہ کہ امام نسائی کی وہ روایت جو ہم نے کئی بار ذکر کی ہے, وہ روایت جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تعدی و ظلم, اس کے لیے آپ نے تعدی اور ظلم کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں. وقال احمد و اسحاق, امام احمد اور اسحاق کہتے ہیں لا یزید علی الثلاث الا رجل مبتلا. بھائی دیکھیے شک اور شبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک آدمی جو ہے اس کے اندر پڑا رہے گا تب تک وہ کبھی اس سے نکل ہی نہیں سکتا. بعض لوگ جو مالی خولیا کے مریض ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پانی وضو کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو وہ کئی جو ہے وہ بالٹی پانی بہا دیتے ہیں لیکن ابھی لگتا ہے کہ ان کو اطمینان نہیں ہوا. تو امام احمد اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے اگر آپ شک اور شبہے کی بیماری کے شکار ہیں تب تو پھر آپ کا کوئی علاج نہیں ہے, ورنہ ایک شریف آدمی, شریف کا مطلب یہ کہ ایک معتدل آدمی جو صحیح ہے جس کو کوئی بیماری نہیں ہے, تو وہ جو ہے 3 مرتبہ میں وہ اطمینان اس کو ہو جائے گا کہ پورے اعضائے وضو جو وہ اچھی طرح سے بھیگ گئے, دھو لیے گئے, اس میں کہیں پر کوئی خشکی باقی نہیں رہی. فرمایا کہ لا یزید علی الثلاث الا رجل مبتلا, کہ 3 پر وہی شخص اضافہ کرتا ہے, 3 مرتبہ وضو اعضائے وضو کو دھونے کے بعد مزید وہی شخص دھوئے گا جس کو جو ہے کوئی بیماری لاحق ہو. مبتلا ابتلا یبتلی سے جو کسی بیماری کا شکار ہو,
جس کو کوئی بیماری یعنی خاص طور سے جو نفسیاتی مریض ہوتا ہے وہی جو ہے وہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے گا. میری بات سمجھ میں آئی؟ جی مولانا. جی چلو. باب في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. وبه قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا قال نعم. وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة قال نعم. حدثنا بذلك هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت. وهذا أصح من حديث شريك لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع وشريك كثير الغلط. وثابت بن أبي صفية هو أبو حمد الثمالي. بہت اچھے. وبه باب في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. یعنی ایک ہی روایت کے اندر یہ ذکر کیا کہ اعضائے وضو کو ایک مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں, دو مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں, تین مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں. یہ چوتھا جو ہے ترجمۃ الباب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا. وبه قال حدثنا اسماعیل بن موسى الفزاری قال حدثنا شریک عن ثابت بن ابی صفیہ. یہاں پر دو راوی ہیں. ایک راوی شریک ہے, شریک ابن عبداللہ النخعی. ان کے بارے میں پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے کوفہ کے والی بنے تھے, کوفہ کے جو وہ قاضی بنے تھے. اس سے پہلے یہ واسط کے قاضی تھے, پھر کوفہ کے بنے. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ تغیر منذ ولی القضاء, کہ جب سے یہ قاضی بنے اس کے بعد سے ان کا حافظہ جو ہے تھوڑا سا کمزور ہو گیا. تو اس کی وجہ سے شریک جو ہے, شریک ابن عبداللہ النخعی, یہ بھی کمزور ہو گئے. اور ثابت ابن ابو صفیہ کے بارے میں بھی لوگوں نے کلام کیا ہے کہ یہ بھی جو ہے تھوڑا سا حافظے کے تعلق سے وہم ان کو بھی ہو جایا کرتا تھا. تو اس اعتبار سے اس میں جو ہے وہ دو راوی ایسے ہیں, ایک شریک ابن عبداللہ نخعی ہیں اور دوسرے ثابت ابن ابو صفیہ ہیں. دونوں راوی جو ہے تھوڑا سا متکلم فی ہیں. قال قلت لابو جعفر, میں نے جو ابو جعفر سے کہا. یہ ابو جعفر جو ہے یہ وہ کیا نام ہے, جن کا نام باقر ہے, وہ یہاں پر مراد ہے. ابو جعفر جو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور جو امام ہیں, امام جعفر. قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا. میں نے ابو جعفر سے پوچھا کہ کیا حضرت جابر نے آپ کے سامنے یہ روایت نقل کی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا, دو مرتبہ وضو کیا, تین مرتبہ وضو کیا. اس کو کہتے ہیں قراءۃ الشیخ, یعنی طالب علم جو ہے وہ استاذ کے سامنے پڑھ کر کے اور اس کے بعد یہ پوچھے کہ کیا آپ کو یہ روایت پہنچی ہے یا آپ نے یہ حدیث نقل کی ہے, اور پھر اس کے جواب میں استاذ جو ہے صرف اس پر اس بات کر دے, اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں. تو اس کو بھی جو ہے وہ محدثین نے جائز قرار دیا ہے. شروع میں تھوڑا سا اس پر کلام تھا کہ کیا یہ جائز ہے یا اس طرح کی روایت جو قابل قبول ہے کہ نہیں, لیکن بہرحال امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی کے اندر اور بھی دوسرے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی سے حدیث کے سننے کا اور حدیث کو نقل کرنے کا, کہ آپ جو استاذ کے سامنے پوری روایت پڑھیے, استاذ بغور سن رہا ہو اور اخیر میں آپ اس سے پوچھ لیجیے کیا آپ یہ جو ہے ان تمام روایات کی اجازت دیتے ہیں یا یہ کہ یہ ساری روایات آپ سے